بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے مطالعے کے ساتھ ہمارا سفر جاری و ساری ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیات 219 سے 221 کا پیغام ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ خمرن کے اصل معنی کسی چیز کو ڈانک دینے کے ہیں، خمار بامانی اوڑھنی اسی سے ہے۔ ہر وہ مشروف جو عقل کو ڈانپ دے، جو عقل کو ڈانپ دے اور اس پر پردہ ڈال دے، اسے خمر کہتے ہیں۔ میسر یسرن سے ہے، قمار اور جوا کو کہتے ہیں، اور ہر قسم کی لاٹری جو اس میں داخل ہے۔ اسلام سے قبل شراب اور جوا عام تھا اور اسے مہذب معاشرے کا ضروری جز سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے بنی نوع انسان کو اس عذاب سے نجات دلائی۔ شراب کی تحریم بتدریج عمل میں لائی گئی۔ سب سے پہلے اس کے ضرر کو بیان کیا گیا، بعد ازاں اسے مطلق حرام قرار دیا۔ اسلام نے بتایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، خواہ وہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس کا زیادہ مقدار نشہ لائے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ اور نقصان اس کے فائدے سے کہیں بڑا ہے۔ ان نقصانات میں عقل اور مال کا زائل ہونا، ان کا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکنا اور عداوت اور بغض پیدا کرنا شامل ہے۔ اس لیے عقل سلیم کے لحاظ سے یہ دونوں حرام ہیں۔ یہ تمام نقصانات ایسے ہیں جو ان کے مذمومہ فوائد، مثلا شراب کی تجارت اور جوئے کے ذریعے سے مال کمانا، شراب نوشی، جوا کھیلتے وقت حاصل ہونے والے ترب اور فرد سے بہت بڑے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ تمام خیراتی کاموں پر کیا خرچ کیا جائے۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے ضرورت سے زائد مال خرچ کرو۔ عفو اس کو کہتے ہیں جو خرچ کرنا آسان ہو۔ اپنی ضرورت سے زائد مال کو عفو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں 215 نمبر جو آیت تھی اس میں مال کے مصرف کے بارے میں سوال تھا۔ یہاں اس آیت میں مقدار کے بارے میں سوال ہے کہ کتنا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ قاعدہ صد ذریعہ ہے، ورنہ اجر کے لحاظ سے ایثار افضل ہے۔
اجر کے لحاظ سے ایثار افضل ہے، لیکن یہ قاعدہ جو ہے ہمارا ایک ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 219 آپ نے دیکھی۔ آیت نمبر 220 میں جب اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 10 نازل فرمائی کہ بے شک جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، تو یہ آیت مسلمانوں پر بہت شاک گزری، اور انہوں نے یتیموں کے کھانے سے اپنا کھانے کو اس خوف سے الگ کر لیا کہ کہیں وہ ان یتیموں کا کھانا نہ کھا رہے ہوں۔ اس وجہ سے کافی ساری مشکلات بھی پیدا ہو گئیں، اور اس طرح یتیموں کے کھانے پکانے وغیرہ کے اخراجات بھی بڑھ گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بارے میں سوال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ فرمایا کہ اصل مقصد تو یتیموں کے مال کی اصلاح ہے، اس کی حفاظت اور اضافے کی خاطر اس کی تجارت ہے۔ یہ مقصد جس طرح بھی حاصل ہو وہی طریقہ بہتر ہے۔ کل اصلاح لہم خیر، یعنی ان کی مصلحت اور بھلائی کو پیش نظر رکھنا ان یتیموں کے لیے بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ انتا سے ہے، اور اس کے معنی ہے کسی ایسے امر میں مبتلا ہونا جس میں ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت اور گناہ میں مبتلا کر دیتا، یعنی اس بارے میں عدم رخصت تم پر بہت شاک گزرتی اور تم حرج، مشقت اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ آیت نمبر 220 یہ تھی۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 221، وَلَا تَنْخِقُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نکاح نہ کرو تم مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں۔ مشرکہ سے مراد یہاں کافر اور غیر مسلم عورت ہے۔ امتن مملوکہ عورت کو کہتے ہیں، باندی یعنی مومن باندی مشرک اور کافر آزاد عورت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور مشرکین کے بارے میں بتایا کہ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے مشرکوں کے ساتھ کسی قسم کا میل جول نہ رکھا جائے۔ اس بات کو سختی سے پیش نظر رکھا جائے کہ مشرک مرد اور عورت سے کسی صورت نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ اپنے شرک پر قائم ہو۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح مت کرو۔ قرآن کریم کے سورہ المائدہ کی روح سے کتابیات سے نکاح جائز ہے، لیکن صرف بامر مجبوری کہ کوئی مسلمان عورت نہ ملے، فرض، واجب یا مستحب نہیں ہے۔ اس نکاح کے لیے ایک شرط ضرور ہے کہ ان کتابیات سے نکاح جائز ہوگا جو مذہباً کتابیہ ہو، نہ کہ نسلاً، کیونکہ نسلاً اہل کتاب تو آج کل اکثر دہریے بن گئے ہیں۔ وَلَا تَنْخِقُوا، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو، کہ سیغہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہے، اور یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح میں ولی کا اعتبار ہے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح نہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے۔ ولی سے مراد عورت کا باپ، اس کا قائم مقام سرپرست۔ نکاح کے بھائی اور نکاح کے باپ کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، نہ وہ محرم بن سکتا ہے۔
چونکہ ولی شرط ہے اس لیے ولی کی موجودگی میں کورٹ میرج کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے، اور صاحب امر، حاکم، قاضی، جج اس عورت کا ولی ہو سکتا ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بھی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، تو اس کا نکاح باطل ہے، تو اس کا نکاح باطل ہے، 3 بار ارشاد فرمایا۔ اگر اس کے ساتھ ہم بستری کی تو اس عورت کو مہر کی ادائیگی لازم ہے، کیونکہ اس شخص نے اس کو اپنے لیے حلال سمجھا۔ ہاں اگر اولیاء میں نکاح کے بارے میں اختلاف ہو تو صاحب اختیار ولی ہے، ہر اس شخص کا جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ شور دیدہ عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کے بارے میں فیصلے کا حق رکھتی ہے۔ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ ولی اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے اس کا نکاح کرایا تو یہ نکاح فسخ ہوگی۔ اسی طرح گواہ بھی صحت نکاح کے لیے شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی گواہی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ لا نکاح الا ببینۃ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں زناکار ہیں جو اپنا نکاح خود بغیر گواہوں کے کراتی ہیں۔ البغایا بغیم کی جمع ہے، زناکار کو کہتے ہیں۔ تو اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔